بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی فیملی فزیشین ڈاکٹر کوثر ہیلتھ کیئر چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پین ریلیف ان لیبر۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ چائلڈ برتھ ایک بہت ہی پینفل ایکسپیرئنس ہوتا ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر خاتون اس پر ڈفرینٹ ریئیکٹ کرتی ہے، یعنی کچھ لوگ اس پین کو بڑا ایزیلی برداشت کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ خواتین جو ہیں اس پین کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ اور ایک ایکسٹریم تو یہ بھی ہے کہ کچھ خواتین اتنا زیادہ خوفزدہ ہوتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ڈاکٹر پلیز ہمارا سیزیرین کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے پاس پین ریلیف کے کیا کوئی آپشنس موجود ہیں، تاکہ آپ کو ان کے بارے میں آگاہی ہو اور آپ ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر کے اپنی پسند کی آپشن کو یوز کر سکیں اگر آپ بہت زیادہ پین محسوس کریں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جو لوگ پہلے سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیتے ہیں ان کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا آپشنس موجود ہیں۔ پہلے تو ہم کچھ ایسے نان میڈیکل طریقے پین ریلیف کے ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد میڈیکل جو آپشنس موجود ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ نان میڈیکل طریقوں میں سب سے پہلے خاتون کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ ڈلیوری کی ہر سٹیج پہ پین کیسی ہوگی، یعنی پینس جب سٹارٹ ہوتی ہیں تھوڑی کم ہوتی ہیں، پھر تھوڑا سا زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر وہ کم ہو جاتی ہیں اور ایک وقفہ آ جاتا ہے۔ اس طرح سے جون ڈلیوری جو ہے وہ قریب آتی ہے، یہ پین آپ کا انٹینسٹی میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور پینس کے درمیان وقفہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے یونٹس جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی اور ابراڈ بھی آپ کو اینٹی نیٹل کلاسز میں یہ سب انفارمیشنس دیتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی جو ہیں اس پین کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پین وقت کے ساتھ کیسے انکریز ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کی ڈائٹ تھرو آؤٹ پریگنسی بڑی ہیلدی اور ویل بیلنس رہی ہے، آپ نے پانی کا استعمال بھی بہت اچھا کیا ہے، اور آپ اپنی پریگننسی میں ایکسرسائز جو ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلتی رہی ہیں، یعنی آپ نے واک کی ہے، کوئی یوگا کیا ہے، یا آپ نے ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کی ہیں، تو یہ آپ کی ڈلیوری کے وقت بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی، کیونکہ اس سے بھی آپ کی باڈی اور مائنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا، اور آپ کو پین جو ہے برداشت کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ کچھ ایسے ریلیٹیوز جو آپ کے بہت کلوز ہوں، جیسے آپ کے پارٹنر ہیں یا کوئی اور فیملی ممبر ہے، اس کی سپورٹ آپ کے ڈلیوری کے ٹائم وہ بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے، اور آپ کو پینس برداشت کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے اس چیز سے۔ جو میڈیکل آپشنس ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو انجیکشنز ہوتے ہیں جن کو ہم اوپیائڈس کے انجیکشن کہتے ہیں۔ یہ مسل کے اندر ہر 4 گھنٹے کے بعد انجیکشن جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پین جو ہے وہ کم محسوس ہوتی ہے، لیکن فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر خواتین کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ نوزیا وامٹنگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو انجیکشنز جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں تاکہ ان کا نوزیا کم ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس انجیکشن کی وجہ سے ان کو کنفیوژن ہو سکتی ہے، ڈس اورینٹیشن ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات وہ کمپلین کرتی ہیں کہ ان کو پین بھی اتنی زیادہ ریلیف نہیں ہو رہی۔ سیکنڈ آپشن جو موجود ہے وہ ہے نائٹرس آکسائڈ گیس۔ یہ نائٹرس آکسائڈ گیس میں ہم 50% آکسیجن جو ہے وہ مکس کر کے ایک ٹیوب کے ذریعے ماسک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور خاتون کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو پین سٹارٹ ہو یا ایک پرٹیکولر انٹرول کے بعد وہ خود ہی اپنی فیس پہ رکھے اور اس میں ڈیپ بریدنگ کرے، اور جب وہ پین ختم ہو جائے تو ماسک کو ہٹا دے۔
اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ پین کنٹرول ہوگا، اور جب بھی پین آنے لگے گی آپ اس ماسک کو اپنے فیس پہ رکھ لیں گے اور اس میں بریتھ کریں گے۔ اور خاتون جو ہے وہ موبائل ہوتی ہے، یعنی وہ چل پھر سکتی ہے، لیکن اس سے بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ نوزیا وومیٹنگ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کنفیوژن ہوتی ہے، ڈس اورینٹیشن ہوتی ہے، اور پیشنٹ کئی دفعہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے پین ریلیف میں کوئی مدد نہیں مل رہی۔ تیسری جو بڑی افیکٹو جو میتھڈ ہے وہ ہے ایپیڈیورل انیستھیسیا۔ ایپیڈیورل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیک بون کے نچلے حصے میں ایک انجیکشن دیا جاتا ہے، اور اس سے آپ کی ویسٹ کے نیچے یعنی بیلی بٹن کے نیچے کا حصہ سن ہو جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ افیکٹو میتھڈ ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کو ڈلیوری کے ٹائم پین محسوس نہیں ہوگی، اور آپ جو ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں گی، اور اچھے سے آپ کی ڈلیوری کا ٹائم گزر جائے گا۔ لیکن نقصانات اپنی جگہ موجود ہیں، وہ یہ کہ آپ کے جو لیگ کے مسلز ہیں وہ تھوڑے ویک ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ زیادہ چل پھر نہیں سکتی، اور آپ کو زیادہ دیر بیڈ پہ رہنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ یورین جو ہے وہ آپ کو آئے گا تو آپ کو فیل نہیں ہوگا، اور اس کے لیے کیتھیٹر لگانا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو اس سے بلڈ پریشر بہت زیادہ ڈراپ ہو جاتا ہے، جس کے لیے ان کو آئی وی فلوئڈس جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں۔ ڈلیوری کے ٹائم جب پش کرنے کا ٹائم ہو تو کچھ خواتین کو پش کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، جس کے لیے ان کو فورسپس اپلائی کرنے پڑتے ہیں یا ویکیوم ایکسٹریکشن کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین کو انجیکشن کی سائٹ پہ کافی دیر تک درد محسوس ہوتی ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیڈ ایک کی کافی عرصے تک کمپلین کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو ڈلیوری کے ٹائم میں پین آپشنس کے بارے میں معلومات ملی ہوں گی۔ اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔